تاریخ تشریع الاسلامی کا یہ پورشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں یا دور نبوی میں فقہ اسلامی کی کیا صورتحال تھی، یہ آپ کا سوال بھی ہے اور یہ آپ کا مطلب یہ سن بھی لیں، اور اگر اس کو آپ مزید تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نظام البیوت کے حوالے سے فقہ کی کیا حیثیت یا تاریخ تھی۔ تو نظام البیوت میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے شادی، الزواج، زواج کے معنی شادی، میاں بیوی کا ایک پکیزہ تعلق جس کو ہم شادی کا نام کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو تعلق بنتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو ان عورتوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا۔ وہ پختہ وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ میاں بیوی کا ایک باہمی نکاح والا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس تعلق کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، نبی پاک کا نام ہے۔ اور پھر میاں بیوی کے رشتے کے اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ بیان کی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے تمہاری بیویاں، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم بیویوں سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے بنائی تمہارے درمیان محبت اور رحمت، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو نکاح کی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ ایک پختہ عہد کا نام ہے، اور نمبر دو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ میاں بیوی کے لیے محبت کا جو سلسلہ ہے یہ سکون کا باعث ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناکحوا تناسلوا، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ اور زیادہ اولاد کرو، کیونکہ میں قیامت اور دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ یہ جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نکاح کرو اور نسل کو بڑھاؤ، زیادہ بچے پیدا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ تم اپنے جو بیوہ عورتیں ان کے نکاح کرو اور جو بچیاں ان کے نکاح کرو، چاہے وہ فقیر ہے چاہے وہ غنی ہے، نکاح کرو۔ اگر وہ فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نکاح کے حوالے سے ایک بیٹا اہم بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اہل عرب کے اندر بیویوں کی تعداد کے حوالے سے کوئی لمٹ نہیں تھی، ایک بندہ جتنی عورتوں سے مرضی چاہتا وہ نکاح کر لیا کرتا تھا۔ قرآن پاک نے آپ کی درمیانی حد مقرر کی، یعنی قرآن نے ایک بیوی کا بھی نہیں کہا اور لامحدود بیویوں کا بھی نہیں کہا، 4 تک کی حد مقرر کر دی کہ میکسیمم ایک بندہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اور ایک سے زیادہ شادیوں کی کئی حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ چیز تجربے سے مطلب ثابت ہے کہ یہ عرب والوں کی بات ہے، بیٹا ہم پاکستانیوں کی اور ثابت ہے کہ انسان ایک بیوی پہ اکتفا نہیں کر سکتے، انسان لازمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر آگے دوسری طرف جاتا ہے۔ تو انسان کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی صرف ایک بیوی نہ ہو بلکہ ایک سے زائد بیویاں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کثرت نسل ہے نا، اولاد کی زیادہ تعداد ہونا، ایک بیوی سے کتنے بندے بچے پیدا کر سکتے، تو زیادہ بیوی ہوں تو زیادہ بچے پیدا ہوں گے۔ اور پھر قرآن پاک نے یہ بھی بیان کیا کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ اس میں یہ سورہ نساء کے اندر ہے جہاں پہ 4تھا سپارہ ختم ہو رہا ہے اور 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے کہ کن کن عورتوں سے۔ اس میں ایک سبب بیان کیا ہے نسب کا، کہ جو ہماری بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ایک نسب ہے کہ جو یہ ایک ذات ہے کہ جس سے ہم اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ ذات سے بھی حرام ہوں گے۔ اور تیسرا حرمت مساہرت، مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتہ، جیسے ساس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے یا اپنی بیوی کی اس بیٹی سے جو پہلے خامد سے ہے اس سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ حرمت مساہرت کہتے ہیں کہ عورت کی اصل اور نسل مرد پہ حرام ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن پاک کے اندر
یہ بھی چیز ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنے سے یہ بھی منع کیا گیا اکٹھا ایک نکاح میں۔ اور پھر سنت نے اس پہ اضافہ کیا، حضرت نبی پاک نے فرمایا کہ صرف دو بہنوں کو نہیں، عورت اور اس کی پھوپھی کو اور عورت اور اس کی خالہ کو بھی ایک ہی وقت میں نکاح میں اکٹھا رکھنا حرام ہے۔ پھر قرآن پاک نے مشرک عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا، فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور پھر قرآن نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو حلال کیا، کہا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب والے تھے، تو ان سے یعنی کہ اہل کتاب عورتوں سے، عیسائی اور یہودی عورتوں سے یہ نکاح شریعت نے حلال قرار دیا۔ اور پھر شریعت نے یہ بھی کہا کہ جو بندہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ذات اور سے نکاح کرنے کے حوالے سے، تو وہ کسی لونڈی سے نکاح کر لے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو آزاد مومن اور سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ لونڈی سے نکاح کر لے۔ اور پھر حق مہر جو ہے نا نکاح کے اندر یہ بھی ایک ضروری چیز رکھی گئی، یہ واجب ہے۔ قرآن فضل قرار دیا، قرآن پاک نے کہا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضۃ، کہ جو تم عورتوں سے لطف اٹھاتے ہو اس کے بدلے ان کو حق مہر دو، یہ حق مہر دینا تم پر فرض ہے۔ پھر قرآن پاک نے میاں بیوی کے رشتے میں حقوق کے حوالے سے یہ بات واضح کی کہ جیسے مرد کے عورت پر حقوق ہے ایسے ہی عورت کے مرد پر حقوق ہیں۔ اور قرآن نے یہ بیان کیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے مردوں پر ایسے حقوق ہے جیسے مردوں کی عورتوں پر، لیکن یہ کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بلند ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران بنائے گئے ہیں کیونکہ وہ عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر قرآن پاک نے اس میں یہ بھی بتایا کہ اگر تمہیں بیوی کی نافرمانی کا ڈر ہے تو اس میں یہ ہے کہ تم نے ان کو ظلم نہیں کرنا بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف آنا ہے۔ پہلے اس کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتی پھر ہلکی سزا دو، پھر نہیں سمجھتی تو پھر تم ایک حکم مرد والوں سے اور ایک حکم عورت والوں سے، یعنی کہ دو سیانے بندے ایک لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں ان کی سلو کیسے ہو سکتی ہے، یا اگر ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو مزید خرابیاں تو سامنے نہیں آئیں گی، جو وہ فیصلہ کرے تو ان کا فیصلہ لاگو ہوگا۔ ایسے ہی اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ان میں عدل کرنا ہے، ایک کی طرف جھک نہیں جانا اور دوسری کو چھوڑ نہیں دینا۔ تو حقوق میں مرد اور عورت کی مساوات ہے، لیکن گھر کے فیصلے کرنے میں مرد کی اتھارٹی ہے، عورت کی اتھارٹی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے رشتہ ازواج کے بارے میں واضح فرمایا قرآن میں، ایسے ہی اللہ نے اگر کوئی بندہ کسی حالت میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہے جس کو طلاق کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے مردوں کو کہا کہ تم طلاق دینے میں جلد بازی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کی چیز ناپسند آتی ہو تو ممکن ہے اس میں کئی چیزیں وہ بھی ہوں جو تمہیں پسند ہو، جو تمہارے حق میں بہتر ہوں، تو ایک ناپسندیدہ چیز کی بنیاد پر بیوی کو طلاق دینا اور اس کی ایک خامی دیکھنا باقی خوبیاں نہ دیکھنا، اللہ نے فرمایا طلاق دینے سے پہلے یہ چیز سوچ لو کہ اس کی ذات کے اندر مطلب خامیاں، اگر خامیاں تو خوبیاں بھی تو ہیں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ میاں بیوی کا آپس میں کلیش ہو گیا ہے، طلاق کی طرف نوبت آ رہی ہے، اب جو برادری والے ان کا حق ہے کہ وہ ان میں صلح کرا دیں، وہ ان کا کلیش ختم کرائیں۔ اور پھر اگر طلاق دے ہی دی ہے مرد نے عورت کو تو اس سے پھر عدت شروع ہوتی ہے، تو عدت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ عدت جو ہے نا عورت کا حق ہے، اور عدت یہ ہے کہ عورت نے مرد کے گھر میں گزارنی ہے اور اس کا خرچہ بھی مرد کے ذمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن الا یأتین بفاحشۃ مبینہ، نہ تو مرد کے گھر والے
عورت کو اپنے گھر سے نکالے، نہ عورتیں خود مرد کے گھر سے نکلیں، بلکہ عورت نے عدت مرد کے گھر میں پوری کرنی ہے۔ اور جب عورت کی عدت پوری ہو جائے تو اس میں اگر پھر دیکھیں کہ ممکن ہے وہ میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہے، تو پھر بھی اللہ نے کہا کہ اس پہلے والے شوہر کا حق پہلے ہے، بہلا تو ہونا حق کو برد ہننا فی ذالک ان اراد اصلاح، اگر ان کا اصلاح کا ارادہ ہے صلح کر سکتے ہیں، تو جو پہلا شوہر ہے نا بہتر اور دوبارہ پھر اسی سے نکاح کر لیں۔ اگر پھر بھی عورت عورت سے مرد سے نکاح نہیں چاہتی ہے، مرد اس عورت سے نکاح نہیں چاہتا، تو پھر اس میں یہ ہے کہ عورت جہاں پہ چاہے نکاح کرے۔ پھر آگے عدت کے اللہ نے کس میں بیان کی ہیں، جو عورت ہے جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت ہے یا تربصن بانفسہن ثلاثۃ کو 3 حیض ہے، اور جس کو حیض نہیں آتا، بچی ہے یا بوڑھی ہو چکی ہے، تو اس کی عدت ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہیں، اور جس کو حمل ہے چاہے وہ بیوہ ہے چاہے وہ مطلقہ ہے، اس کی عدت یدان اجلہن حملہن، کہ اپنا اس کی جب بچہ پیدا ہوگا تب عدت پوری ہوگی، چاہے ادھر طلاق ہوئی ہے 10 منٹ بعد بچہ پیدا ہوگا تو 10 منٹ بعد اس کی عدت پوری ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ایسی عورت کہ اگر کسی عورت کو طلاق دی ہے اور اس عورت سے ہم بستری کے لیے صرف نکاح ہی تھا خالی، اور رشتے نہیں ہے، رشتے سے پہلے طلاق دی تھی، تو اس عورت کی عدت نہیں ہے۔ اور پھر پہلے میں نے بیان کیا کہ اگر عورت کو طلاق دی تو جہاں مرد کی رہائش ہے وہی عورت کی رہائش ہے، اللہ نے فرمایا اس کے نورنا میں نے حیث کا تو میں وجہ دیکھوں کہ ان کو وہی رہائش تو جہاں تمہاری اپنی رہائش ہے، اور ان عورتوں پہ تنگی نہ کرو۔ اور پھر حق مہر کے حوالے سے شریعت نے حکام یہ بیان کیے کہ جب تک تم نے عورت کا حق مہر نہیں دیا تم ان کے قریب نہیں جاؤ گے، عورت روکنے کا حق رکھتی ہے۔ پھر قرآن پاک نے یہ چیز بھی نکاح کے حوالے سے اور طلاق کے حوالے سے واضح کی ہے کہ اگر عورت کو چھوا نہیں پھر بھی طلاق دے سکتے ہیں، اور اگر چھو لیا پھر بھی طلاق، یعنی کہ مرد کے پاس ہر حال میں طلاق کا آپشن موجود ہے۔ اور پھر آگے طلاق کے بعد حق مہر کی ادائیگی کس حوالے سے، اگر مرد نے عورت کو ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے تو اب مرد عورت کو پورا حق مہر دے گا، اور اگر مرد نے ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی ہے تو آدھا حق مہر دے گا۔ اگر مرد نے حق مہر مقرر ہی نہیں کیا اور ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی ہے تو پھر عورت کو متع ملے گا، یعنی کپڑوں کا جوڑا ملے گا۔ اور اگر مرد نے حق مہر مقرر نہیں کیا تھا اور ہم بستری کے بعد طلاق دی ہے تو اب اس کو مہر مثلی ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد مرد اپنی زندگی میں بیوی کو جو گفٹ وغیرہ دیتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے، شریعت نے منع کیا کہ وہ اپنے تحفے تحائف واپس نہیں لینے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِنِ أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تم نے بیوی کی جگہ دوسری بیوی لا لی تو پہلی بیوی کو طلاق دے رہے تو جو اس کو دے چکے نا وہ نہ لو، اگر لوگے تو یہ بہتان والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، اب تمہارا حق بنتا نہیں کہ بیوی کو گفٹ دے کر واپس لو۔ پھر طلاق کے اندر ایک یہ بات ہے کہ طلاق مراتین 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق کے بعد بغیر حلالے کے رجوع نہیں ہے۔ پھر طلاق کے علاوہ بھی فرقت کی کچھ اور قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم ہے الہ۔ الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قسم اٹھائے، مرد قسم اٹھائے کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آپ تو اگر قسم توڑ کے قسم کا کفارہ دے دے تو میاں بیوی کا رشتہ برقرار، اگر قسم نہیں توڑتا تو 4 مہینے کے بعد اس کی بیوی کو خود بہت طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک چیز ہے زہار۔ زہار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو سورہ مجادلہ کے اندر یہ ابتدائی آیات ہیں 28ویں پارے کی، تو اسی حوالے سے ہیں۔ تو اس میں اگر وہ بندہ اب کفارہ دے گا، وہ 2 مہینے روزے رکھے گا تو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تو یہ بیٹا اس کے مطلب کفاریہ سب سے پہلے غلام آزاد کرے، غلام آزاد نہیں کر سکتا 60 روزے رکھے، وہ بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔
ایسے ہی بیٹا لیان ہے، لیان کے ساتھ بھی فرقت ہو جاتی ہے۔ پھر گھر کے نظام کے حوالے سے بیٹا جہاں پہ میاں بیوی کے نکاح کا طلاق کا یہ تعلق ہو گیا، اب اس کے ساتھ گھر کے معاملات میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر گھر میں یتیم ہے تو یتیموں کے ساتھ صلح کے ساتھ پیش آنا ہے، یتیموں کے ساتھ اصلاح کا معاملہ رکھنا ہے، محبت کا معاملہ رکھنا ہے۔ تو یتیموں کا مال کھانا نہیں بلکہ یتیموں کا مال ان کو دینا ہے۔ اگر کوئی بندہ یتیم کی مال کی حفاظت اور رکھوالی کرتا ہے، اگر تو رکھوالی اور نگرانی کرنے والا امیر ہے تو وہ یتیم کے مال سے نہیں لے سکتا، اور اگر نگرانی کرنے والا خود غریب ہے تو وہ یتیم کے مال سے اپنی نگرانی کے بدلے جتنا معاوضہ بنتا ہے اس علاقے کے دستور کے مطابق اتنا معاوضہ لے سکتا ہے۔ مثلا یتیم جو ہے نا وہ اس کی 10 ایکڑ زمین ہے، اب جو اس کا سرپرست ہے وہ غریب ہے، اگر وہ اپنا کام کرے گا یتیم کی زمین ضائع ہو جائے گی، اگر یتیم کی زمین کی حفاظت کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ جتنی ایک بندے کی پے بندی ہے نا ملازم کی نگرانی کرنے کی، یعنی کہ 10 20 25 ہزار، وہ اتنی تنخواہ اپنی لگا سکتا ہے، وہ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک گھر کے معاملات میں وصیت کا، وصیت بیٹا یہ ہے کہ ابتدا میں وصیت کرنا فرض تھی جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں، جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے پھر وصیت واجب نہیں رہی، فرض نہیں رہی، تو اب وصیت کرنا یہ سنت ہے، لیکن یہ سوچ رکھیں کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وارث کا حق اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، تو اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے آداب الاستئذان، اگر گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، گھر میں جب بھی جانا چاہے اپنے گھر میں چاہے کسی گھر میں تو اجازت لینی ہے۔ اپنے گھر میں اجازت لینے کا کم از کم طریقہ یہ ہے کہ اونچی آواز دے یا السلام علیکم کے یا اپنا پوز میر پر مارے، تاکہ گھر میں اگر بچیاں بیٹیاں تو وہ خبردار ہو جائے کہ گھر میں کوئی مرد آ رہا ہے۔ اور اگر کسی کے گھر میں جانا ہے تو بیٹا اس میں 3 مرتبہ اجازت لینی ہے، تو 3 مرتبہ اجازت ملے تب جانا، ورنہ نہیں جانا۔ جو چھوٹے بچے ہیں اور جو بوڑھے لوگ ہیں ملازم ہیں تو وہ 3 وقتوں میں گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب لوگ سوتے ہیں اور عشاء کے بعد، اس میں پردے کا خاص خیال نہیں ہوتا، تو بچے چھوٹے اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ ان 3 وقتوں میں وہ بھی اجازت لیں گے، آگے پیچھے اجازت نہیں لیں گے۔ اور اس کے بعد بیٹا ایک ہے حجاب کا مسئلہ، مطلب پردے کا مسئلہ، گھروں کے اندر پردے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ظاہر ہے عورت کا گھر میں مردوں کئی قسم کے مردوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس کا شوہر ہوتا ہے، شوہر سے کسی قسم کا پردہ نہیں ہے، اس کا باپ ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، جن سے رشتہ جن سے نکاح حرام ہے، ان کے سامنے عورت اپنا سر ننگا کر سکتی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں بھی اس کو دکھا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل غیر محرم ہے، تو وہاں پہ حکم یہ آتا ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب وہاں پہ کوئی بھی نامحرم کسی مرد کو اور نامحرم کسی عورت کو مطلب نہیں دیکھیں گے، وہاں پہ اپنے دیکھیں گے۔ تو جن جن عورتوں سے جن جن مردوں سے پردے کی مطلب رخصت ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر کہ ولا یبدین زینتہن، اپنا زینت ظاہر نہ کریں مگر شوہروں کے لیے، باپ کے لیے، اپنے سسر کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے شوہر کے بیٹے کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھانجیوں کے لیے، اور اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے عورت اپنا میک اپ ظاہر کر سکتی، باقی کسی کے لیے اور نہیں کرنا ہے۔ چلے بیٹا کافی ٹائم ہو گیا۔